السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمة والحاکم وابن حبان۔ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 4 ابھی آج کے درس میں پڑھی جا رہی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ان کے والد اور یہ دونوں صحابی ہیں، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، یعنی عبداللہ بن عمر سے اور ان کے ابو عمر سے۔ چھوٹے تھے تبھی اسلام قبول کیے تھے، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ پہلی لڑائی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی سن 5 ہجری میں، جنگ خندق کی جنگ خندق جب ہوئی تھی تو یہ ان کی پہلی لڑائی تھی جس میں شریک ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ بہت بڑے صحابی ہیں، علم والے صحابی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، اور حدیث کے مشہور راوی ہیں۔ بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، جن کی کل تعداد 2630 ہے۔ 2630 2630 روایتوں کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کی ہے۔ سن 73 ہجری میں مکہ مکرمہ کے اندر وفات پائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آئیے حدیث کی طرف۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس۔ معنی لکھیے، اذا مانے جب، اذا مانے جب، کانا کے معنی ایک ہوتا ہے تھا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کانا یکون مانے ہونا۔ یہی معنی یہاں پہ ترجمہ ہوگا۔ کانا یکون کے معنی ہوتا ہے ہونا۔ الماء مانے پانی۔ اذا کان الماء جب پانی ہو، ترجمہ ہوگا اذا کان الماء جب پانی ہو۔ اذا مانے جب، کانا مانے ہونا، الماء مانے پانی۔ اذا کان الماء جب پانی ہو، کتنا ہو؟ قلتین، 2 قلہ۔ اذا کان الماء قلتین، جب پانی کتنا ہو؟ 2 قلہ ہو۔ یہ قلہ کیا ہے؟ یہ ایک برتن ہے۔ قلہ یہ بڑا برتن ہے جس میں تقریباً 227 گرام 227 کلو گرام پانی آتا ہے۔ یعنی یہ قلہ جو کہا جا رہا ہے اس کی مقدار پانی کتنی ہوگی؟ تو موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 227 کلو گرام پانی اس میں آتا ہے، اس میں قلہ کے اندر۔ یعنی 2 قلہ جو یہاں پہ استعمال ہوا حدیث میں، اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلہ ہو۔ قلتین ایک برتن ہے، قلتین مانے 2 قلہ۔ ان دونوں قلہ کی جو پیمانہ ہوگا اس کی مقدار تقریباً 227 کلو گرام ہے۔ 227 کلو گرام اس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ تو اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلہ ہو۔ لم يحمل الخبث، تو نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لم يحمل، لم مانے نہیں،
یحمل مانے قبول کرنا، حملہ یحملو کے اصل معنی ہوتا ہے اٹھانا، حملہ یحملو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور یہاں معنی ترجمہ کریں گے مفہوم اور مرادی معنی قبول کرنا، لم یحمل قبول نہیں کرتا ہے، الخبث خبث کے معنی گندگی ناپاکی، خبث کے معنی گندگی ناپاکی، وفی لفظ لم ینجس، لم ینجس ناپاک نہیں ہوتا ہے، لم ینجس کا معنی کیا ہوگا؟ نجس نہیں ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اذا کان الماء قلتین جب پانی دو قلہ ہو، اذا کان الماء قلتین جب پانی کی مقدار دو قلہ ہو، دو قلہ سے مراد کتنا ہے؟ 227 کلو گرام، 227 کلو گرام، جب پانی اتنی مقدار میں ہو، 227 کلو گرام کی مقدار میں ہو، تو کہتے ہیں کہ لم یحمل الخبث، وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر گندگی ڈال دی جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر پانی اتنی مقدار میں ہو، 227 کلو گرام کی مقدار میں ہو، اس کے برابر میں ہو، اور اس پانی کے اندر کوئی گندگی گر جائے تو پانی خراب نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لم یحمل الخبث گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، لم یحمل الخبث، اتنا پانی جب جمع ہو، اتنا پانی ہو تو گندگی کو ناپاکی کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے اندر پانی میں ناپاکی گر جائے، گندگی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ وفی لفظ لم ینجس، اور ایک روایت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لم ینجس، کہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے، پانی نجس اور ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، چاروں لوگوں نے بیان کیا۔ اخرج الاربعۃ، محدثین جو چار بڑے بڑے مشہور ہیں ان لوگوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں ائمہ اربعہ مراد نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ چار محدثین جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، کون ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، والحاکم، اور امام حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، وابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لیکن اس کی سند میں مغیرہ بن ثقلاب، مغیرہ بن ثقلاب راوی ہے جو معتبر نہیں ہے، جو معتبر نہیں ہے، یعنی ان پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی روایت کیا ہے؟ اصل میں ضعیف ہے۔ علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس حدیث پر بہت لمبی بحث کی ہے اور اس روایت کو غیر معتبر قرار دیا ہے کہ ایسی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو حدیث میں جو معنی بتایا گیا کہ جب پانی دو قلہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے یا پانی گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث کم پانی اور زیادہ پانی میں فرق کرتی ہے، جبکہ اصل یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، پانی کم ہو یا زیادہ ہو، اگر نجاست گرتی ہے، نجاست اور ناپاکی پانی میں واقع ہوتی ہے، گرتی ہے، اور اس کی ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو، ذائقہ بدل جا رہا ہے، تب پانی ناپاک ہوگا۔ فی نفس ہی کوئی گندگی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی ناپاک کب ہوگا؟ جب اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، تب ایسی صورت میں پانی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔
تو یہ حدیث جو ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی گئی ہے، اذا کان الماء قلتین، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دو حدیثیں جو ابھی گزری ہیں، حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4، سند کے اعتبار سے دونوں روایتیں کمزور ہیں۔ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ کلام کے طور پر کہا جائے دو جملے کے اندر، وہ یہ کہ پانی فی نفسہ ہی پاک ہے، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ ہاں، جب پانی کے اندر کوئی ایسی چیز گر جائے جو ناپاک ہو، اور اس ناپاکی کے گرنے کے بعد چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو، پانی کم ہو یا زیادہ ہو، اس نجاست کے گرنے کے بعد پانی کا رنگ بدلتا ہے، پانی ناپاک ہو گیا، پانی کا ذائقہ بدلتا ہے، پانی ناپاک ہو گیا، پانی سے بدبو آنے لگی، پانی ناپاک ہو گیا، کوئی بھی تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، رنگ، بو، ذائقہ، تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے کہ پانی دو قلہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے غیر معتبر ہے، حدیث درست نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔